اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی روایات هذه الطائفة ما لا مناقشة فی دلالتها من قبیل ما رواہ محمد بن عیسیٰ الی آخرہ۔ حضرات، یہ حجیت خبر واحد کو روایات کے ذریعے سے ثابت کرنے کے مرحلے میں جب آئے تو 10 طائفوں کو پیش کیا ہے۔ 9 طائفے ایسے تھے جن کے لیے انہوں نے صاف صاف کہا کہ وہ تام نہیں ہے، استدلال کے لیے کافی نہیں۔ 10واں گروہ ایسا ہے کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ اور سب سے بہتر ہے، ان کی باتوں سے اندازہ لگا کہ یہ قدر زیاد کافی حد تک یہ تام اور قابل استفادہ ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ کس چیز پہ استدلال کیا جاتا ہے؟ جا سکتا ہے حجت خبر واحد پر۔ لیکن جو روایت انہوں نے پیش کی تھی اس روایت میں آیا تھا ثقاتنا۔ امام نے فرمایا، 11 امام نے، امام کا نام ہے 11 امام کا، بہرحال امام نے فرمایا کہ دیکھو جو ہمارے ثقات ہیں، امام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے جو ثقات ہیں ان سے جو چیز روایت کی جا رہی ہے اس میں تشکیک مت کرو، شک و شبہ ایجاد مت کرو، اس کو مان لو۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ روایت اچھی ہے، سمجھا رہی ہے ثقہ کی بات کو قبول کرنے کے لیے، مگر کون سے ثقہ؟ ثقاتنا، کچھ خاص افراد جن کو امام کی وہ تائید حاصل ہو۔ تو کچھ ایسے افراد ہیں جو مورد اطمینان ہیں، مورد اعتماد ہیں، معتمد ہیں امام کے لیے، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو علی الاطلاق یعنی اس دائرے کو آپ گسترش دیں، نطاق چارچوب دائرہ گسترش دیں کہ جتنے بھی ثقہ ہیں سب کی خبر جو حجت ہے، یہ اس روایت سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نا کی وجہ سے، ضمیر کی وجہ سے، ثقاتنا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ اسی باب میں، اسی طائفہ میں کچھ روایت ایسی ہیں جو کلی طور پہ ثقات کو بھی سمجھا رہی ہیں، افراد خاص، افراد معینین کے ثقایت کو اور ان کی بات کی، ان کی خبر کی حجیت کو نہیں سمجھا رہی، ٹھیک ہے، ان کے ثقہ ہونے کو اور ان کی حجیت کو نہیں سمجھا رہی، بلکہ علی الاطلاق خبر ثقہ کی حجیت کو سمجھا رہی کچھ روایتیں ہیں۔ وہ روایتیں کیا ہیں؟ ایک روایت پیش کریں، مثال وفی روایات هذه الطائفة، اور اس طائفہ کی روایات میں ما ایک ایسی چیز بھی ہے یا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ لا مناقشۃ فی دلالتها، ہاں کی ذہن اسی ما کی طرف پڑ رہی ہے کہ جس ما کی یعنی اس روایت کی دلالت میں کوئی مناقشہ، اوپر والی روایت جو پیش کی گئی اس میں مناقشہ کیا شہید نے، لیکن کہنا اسی طائفے میں، اسی حاضر طائفہ مطلب طائفہ نمبر 10 میں کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں مناقشہ اس جہت سے نہیں کیا جاتا۔ کس جہت سے؟ جو ہم نے اوپر کیا، جس جہت سے کہ افراد خاص مراد ہیں اور لہذا جو وہ حجیت کو نہیں سمجھا رہی، حجیت خبر ثقہ کو نہیں سمجھا رہی ہے، حجیت خبر واحد کو نہیں سمجھا رہی ہے، اس جہت سے مناقشہ نہیں ہو سکتا ان روایات میں۔ جیسے وہ روایت کہ یا اس طریقے کی روایت کہ جسے محمد بن عیسیٰ نے پیش کیا ہے، محمد بن عیسیٰ نے ما رواہ، جیسے اس قبیل یعنی اس قبیلے کی روایتیں کہ جسے محمد بن عیسیٰ نے پیش کیا ہے، تو محمد بن عیسیٰ نے ایسی روایت پیش کیا ہے کہ جس میں مناقشہ نہیں ہوگا۔ وہ روایت کیا محمد بن عیسیٰ کی؟ قال، وہ کہتے ہیں قلت لابی الحسن الرضا علیہ السلام، ٹھیک ہے، ہم نے 8ویں امام سے کہا، ابو الحسن 3 اماموں کا لقب تھا نا، ہے کہ 4 اماموں کا تھا، علی علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد علی نقی علیہ السلام کو بھی تھا نا، تو 4 اماموں کا ہو گیا، ٹھیک ہے، خیر۔ تو یہ ابو الحسن رضا علیہ السلام ہے، یعنی ابو الحسن ثالث۔ ان سے میں نے عرض کیا جوئل تو فداک، ہم آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہی طریقہ ہے ان شخصیتوں سے باتیں کرنے کا، چاہے
عصر غیبت میں کریں چاہے عصر حضور میں کریں، ایسے امام سے بات کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم قربان ہو جائیں آپ پر، یا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر، کیا انی لا اکادو، اکاد یعنی نزدیک ہے نا، کادہ یکودو سے، کادہ یکادو سے، انی لا اکادو اصلو الیکا لاسألوکا، ہمارے لیے ہمیشہ یہ چیز میسر نہیں ہوتی، قریب نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہوتی کہ ہم جلدی جلدی آپ تک پہنچ جائیں، یعنی ہمارے لیے بار بار آپ کے پاس آنا آسان نہیں ہے۔ اکادو ہوتا تو ممکن تھا، لا اکادو نہیں ہوتا، ایسا ہمارے لیے آسان نہیں ہے کہ بار بار ہم آپ تک پہنچیں۔ اصلو الیکا لاسألک عن کل ما یحتاج، محتاجہ نہیں احتاجو، ہاں محتاجو الیہ من معالم دینی، کہ ہم آپ سے سوال کریں ہر اس چیز کے بارے میں جس کی ہم کو احتیاج ہو رہی ہے، معارف دینی کے متعلق، دینی مسائل میں ہم بار بار آپ کے پاس آئیں۔ ہم رہتے ہیں مثلا کوفہ میں، آپ رہتے ہیں مدینے میں، ہم رہتے ہیں مثلا طائف میں اور آپ رہتے ہیں مثلا مدینے میں، ٹھیک ہے؟ ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، سوال نہیں کر سکتے ہیں اسلامی اور دینی معاملات میں۔ افا یونس بن عبد الرحمن ثقۃ آخذ عنہ، تو کیا یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہیں، ہم ان سے دینی مسائل پوچھ سکتے ہیں؟ فقال، ہاں یونس بن عبد الرحمن ثقۃ آخذ عنہ محتاج الیہ، احتاجو ہی تو ہوگا، احتاجہ یحتاجو، تو یحتاجو جو 13واں صیغہ ہو جائے گا احتاجو نا، محتاجو الیہ من معالم دینی، کیا ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں ایسے امور میں؟ فقال نعم، امام نے فرمایا ہاں۔ اب آپ دیکھیے تقریب استدلال، ولما کان المرتکز فی ذہن الراوی، چونکہ ارتکاز ذہنی راوی کا یہ تھا کیا کہ ان منات یعنی معیار، منات تحویل حوالے کرنا لینا مراد ہے یہاں، منات تحویل هو الوثاقۃ، روایتیں اخذ کرنے کا معیار کیا، ملاک کیا، منات کیا ہے، وثاقت ہے، ٹھیک ہے؟ امام سے پوچھا کیا وہ ثقہ ہے، امام نے، اور ہم اس سے لے سکتے ہیں، امام نے کہا لے سکتے ہو، کیا وہ ثقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ثقہ ہے تو لے سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے جتنے بھی ثقہ ہیں ان سے روایت لے سکتے ہیں۔ وَأَقَرَّهُ الْإِمَامُ عَلَى ذَلِكَ، امام نے اس پر تقریر کی، ہے نا، تقریر کی، امام نے اقرار کیا، ٹھیک ہے؟ دل الحدیث، اب جب حدیث کی یہ پوزیشن ہے کہ سامنے والے کے ذہن مرتکز جو ہے وہ وثاقت ہے، امام کی بھی تقریر ساتھ میں ہے، تو ایسی صورت میں دل الحدیث علی حجت خبر ثقہ، دلیل یعنی روایت دلالت کر رہی کہے پر مولانا حجت خبر ثقہ پر، ٹھیک؟ غیر ان عدد الروایات التامۃ دلالۃ علی ھذا المنوال لا یبلغ مستوى التواتر، فرماتے ہیں ہاں مگر یہ کہ عدد روایت جو تام ہو، دلالتاً یعنی دلالت کے اعتبار سے، دیکھیے آپ کو استدلال کرنا حجیت خبر واحد پر ہے، حجیت خبر واحد پر، تو حجیت خبر واحد پر استدلال، خبر واحد ظنی ہے نا، اب کیا حجیت خبر ظنی پر دلیل ظنی سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اگر حجیت خبر واحد جو خود دلیل ظنی ہے اس پر استدلال کرنا ہے تو خبر قطعی کے ذریعے سے کرنا پڑے گا، متواتر کے ذریعے سے کرنا پڑے گا نا، خبر واحد کے ذریعے سے، خبر واحد پر کہا جا رہا ہے کہ زید کی خبر پر اعتبار کر سکتے ہیں اس لیے وہ ثقہ ہے، اور کہنے والا عمر ہے، عمر خود بھی واحد ہے، خبر عمر بھی واحد ہے، جو یہ کہہ رہی کہ خبر واحد کے اعتبار سے عمل کر سکتے ہیں، تو خبر واحد کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے روایتیں جو کس حد تک ہونی چاہیے، جی قطع صدور یعنی حد تواتر تک ہونی چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ روایت جو ابھی ہم نے پیش کی نا، یہ والی روایت تو صحیح ہے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ثقہ کافی ہے، ثقہ سے لے سکتے ہیں روایت، مگر جو عدد روایت ہے، جو روایات تام ہیں دلالت کی جہت سے،
کامل ہیں دلالت کی جہت سے، علی ھذا المنوال، اس طریقے سے، اس روش سے جو ہم نے پیش کیا ابھی، ٹھیک ہے، کہ راوی نے آ کے کہا کہ کیا فلاں ثقہ ہے اور کیا مجھ سے روایت لے سکتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں ثقہ ہے، تم روایت لے سکتے ہو، اس سے یہ اخذ ہو رہا ہے کہ خبر ثقہ جو ہے وہ حجت ہے۔ اس طریقے کی جو روایتیں ہوتی ہیں، اس طریقے کی جو دلالت کرتی ہیں روایتیں، وہ کیا ہیں؟ منوال روش طریقہ، اس طرز کی جو روایتیں ہیں، لا یبلغ مستوی التواتر، وہ جائے گا تواتر یعنی حد تواتر تک نہیں پہنچ رہی ہیں، سچ ہے نا، مستوی یعنی سچ ہے، تواتر تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ لأنه عدد محدود، کیونکہ بہت مختصر تعداد ہے ایسی روایتوں کی۔ نعم قد تبذل، ہاں ٹھیک ہے، روایت بہت کم ہے، مگر آپ یہ تو دیکھیے کہ ایسی روایتیں جنہوں نے پیش کی اس میں سند میں رجال کون لوگ ہیں؟ ہو سکتا ہے سند میں رجال سند میں زرارہ ہوں، ہشام بن سالم، ہشام بن حکم، ابان ابن تغلب ہے، محمد ابن مسلم، ابا سلط ابن عقیل ہے، علی ابن مہزیار، بزنتی ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ، جابر، ایسے لوگ ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بحد تواتر نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن کبھی ہاں تقویت بخشتی ہے اس چیز کو، حجت خبر واحد پر استدلال کرنے کے مرحلے میں تقویت جو چیز بخشتی ہے وہ رجال سند کی خصوصیتیں، رجال سند کی، رجال نہیں وہ روات جو سند میں آئے ان کی خصوصیتیں تقویت بخشتی ہیں۔ فرمانا ہے غیر ان عدد الروایات التامۃ دلالۃ علی ھذا المنوال لا یبلغ مستوی التواتر، وہ روایتیں کہ جو اس طریقے سے دلالت کے اعتبار سے تام ہوں یہ حد تواتر تک نہیں پہنچ رہی ہیں، چونکہ وہ محدود تعداد میں، نام کا چند ہیں، تو چار ہیں، مثلا نام کا تبذلو، ان تبذلو، نام کا تبذلو یعنی بذل کی جاتی، خرچ کی جاتی، استعمال میں لائی جاتی، بروکار لائی جاتی ہے، تبذلو عنایات، کچھ خاص توجہ بروکار لائی استعمال کی جاتی ہے، بذل کی جاتی، خرچ کی جاتی ہے نا، فی تجمیع، جمع کرنے میں، فی تجمیع ملاحظات، ایسے ملاحظات کو، ایسے اسباب کو ہے، ایسی خصوصیات کو جمع کرنے میں، ٹھیک ہے، تب ایسی عنایتیں اور ایسی خاص چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اس پہ توجہ دی جاتی ہے، یعنی ایسی چیزیں روایت کے اطراف میں چھپی ہوتی ہیں کہ توجب الاطمینان الشخصی، جو اطمینان شخصی، اطمینان نوعی نہیں، اطمینان شخصی کا سبب بن جاتی ہیں۔ بے صدور بعض هذه الروایات، اس طریقے کی بعض روایتوں کے صادر ہونے کے نتیجے میں لمزایا فی رجال سندها ونحو ذلک، سند میں واقع ہونے والے رجال کی خصوصیتوں کی وجہ سے، ہاں ایک منٹ دکھائیے مجھے کہاں لکھا ہے، کہاں پر، ہاں روایات لمزایا فی رجال، نہ وہ اشتباہ چاپی ہے، وہ فے دب گیا ہے نون کے بدلے سندها ونحو ذلک، تو یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا، مفہوم واضح اس پیراگراف کا نا، کہ دیکھیے یہ روایتیں اس طرح کی جو ابھی ہم نے پیش کی ہے یہ محدود تعداد میں، لہٰذا متواتر تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہاں ان روایتوں میں جب رجال سند کو دیکھا جاتا ہے، ان کی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے، تو کبھی کبھی یہ اطمینان شخصی کا سبب بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ والطریق الآخر لإثبات السنت والسیرت وذلک بتقریباً، دیکھیے ہم لوگ جو ہے وہ حجیت خبر واحد پر استدلال کیسے ہو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن سے دو روایتیں پیش کی، دونوں روایتوں میں جو خدشات تھے اسے پیش کیے، معذرت آیات، دونوں آیات میں جو خدشات تھے وہ پیش کیے، ٹھیک ہے، ان کے جہاں جواب دے سکتے تو وہاں جواب بھی دیا، پھر آگے دوسری چیز کے جس کے ذریعے سے
حجیت خبر واحد پر استدلال کی جا ہے وہ سنت ہے. سنت میں پہلے سنت قولی کو پیش کیا، حدیث کو، روایات کو، کلمات کو 10 طائفے پیش کیے. اب سنت فعلی کو پیش کر رہا ہے نا. فرمانے وہ سیرت ہے. والطریق الاخر لاثبات السنت، اثبات سنت کے لیے جو طریق ہے نا کہ سنت معصومین یہ رہی ہے، سنت معصومین یہ رہی ہے کہ حجت خبر واحد پر عمل کیا جائے، ہے نا. خود اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 راستے ہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 راستے ہیں. وذالک بتقریباً 2 تقریب سے 2 طریقے سے ہم استدلال کر رہے ہیں. پہلا کیا ہے؟ الاول، آپ کے سمجھ میں آ گیا نا یہ سنت کون سی ہے کہ سنت معصوم رہی ہے حجت خبر واحد کے متعلق پر عمل کرنے کے متعلق. یہ کون سی سنت ہے مولانا؟ سنت فعلی. سنت فعلی کو ثابت کرنے کے 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ سیرت متشرعہ والا ہے، دوسرا سیرت عقلا والا ہے. پہلا طریقہ الاستدلال بسیرت المتشرعۃ من اصحاب الائمۃ علی العمل باخبار الثقات. فرماتے ہیں کہ استدلال کیا جائے سیرہ متشرعہ کے ذریعے سے، ہے نا. کون سے متشرعین؟ کہ جو بولے زور سے بولنا سر، بولنا تو جو اصحاب ائمہ میں سے رہے ہیں. اس کلاس میں بولنے کا بڑا اثر پڑتا ہے. استاد کے دماغ میں آتا رہتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ کتنا سمجھا کتنا نہیں سمجھا، کس معیار پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا طریقہ جو کیا ہے، استدلال کیا جا رہا ہے حجیت خبر واحد پر سنت کے ذریعے. کس کا سہارا لے کر؟ سیرت متشرعہ کو. یہ متشرعین کون؟ اصحاب ائمہ میں سے، یعنی جو متشرعین رہے ہیں، اہل شریعت رہے ہیں اصحاب ائمہ میں سے، ان کی سیرت رہی ہے کہ خبر واحد پر عمل کرتے رہے ہیں. علی العمل باخبار الثقات، خبر ثقہ پر عمل کرتے رہے وہ. ٹھیک ہے. جب ہم خبر واحد بولیں نا تو مراد آپ کو ذہن میں معلوم ہونی چاہیے خبر واحد ثقہ کی گفتگو ہو رہی ہے. خبر واحد غیر ثقہ کی بات ہی نہیں ہے، یہ ساری بات خبر واحد ثقہ کی ہے. وقت تقدم فی الحلقۃ السابقہ بیان الطریق لاثبات هذه السیرت. حلقہ ثانیہ میں گزر چکا ہے کہ کیسے استفادہ کیا جائے سیرت متشرعہ سے حجیت خبر واحد کے استدلال پر. خبر واحد حجت ہے، سیرت متشرعہ سے ثابت ہو رہا ہے. کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ کیفیت استدلال یہ پہلے بتا چکے ہیں، ہے نا. مثلا متشرعین بما هم متشرعین، متشرعین بما هم متشرعین آخذون سیرتهم من الائمہ من المعصومین، ہے نا. متشرعین بما هم متشرعون بما هم متشرعون آخذون سیرتهم یا عملهم فی کیا کہیں میدان بولتے ہیں عربی میں، فی میدان فی مجال الشریعہ، فی مجال الشریعہ ایسے کہ مجال. متشرعون بما هم متشرعون آخذون سیرتهم فی مجال الشریعت یا فی مجال الدین یا فی مجال اسلام من المعصومین. متشرعین اس اعتبار سے کہ متشرعین ہے شرعی امور میں جس سیرت کو اپناتے ہیں وہ سیرت کہاں سے لی انہوں نے؟ معصوم سے لی ہے. ٹھیک. بما هم متشرعین بہت اہم ہوتا ہے. کما تقدم کیفیت استکشاف الدلیل الشرعی ان طریق سیرت، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کس طریقے سے، یعنی یہ بھی گزر چکا ہے حلقہ سابقہ میں کہ لوگ متشرعین خبر ثقہ کے اعتبار سے عمل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ کیسے استدلال کیا جائے، ہے نا. کیفیت استکشاف دلیل شرعی ان طریق سیرت، اس سیرت کے ذریعے سے یہ کیسے استفادہ کیا جائے کہ یہ چیز دلیل شرعی کی حیثیت رکھتی ہے نا. خلاصہ یہ کہ
سیرت متشرعہ اگر قائم رہی ہے خبر ثقہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے، تو وہ کیسے ہمارے لیے ثابت کرے گی اس چیز کو کہ خبر ثقہ حجت ہے؟ تو وہی میں نے آپ سے عرض کیا بما ہوں والی بات ہے نا. سواء کانت سیرت اولئک المتشرعۃ علی ما ذکرناہ بوصفہم الشرعی اور بما ہوں وکلا. اب چاہے آپ ان کو اس اعتبار سے مانیں کہ وہ متشرعین ہیں، یا اس اعتبار سے مانیں کہ وہ وکلا ہیں، ہے نا، وکلا ہیں. بہرحال وکلا ہیں تب بھی متشرعین تو ہے نا. تو جو متشرع وکلا ہیں، عام وکلا کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو متشرع وکلا ہیں ان کی سیرت ہمارے لیے استکشاف کر رہی ہے اس بات کی کہ خبر واحد حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو سیرت لی ہے، عکس کی ہے نا، وہ کس سے لی ہے؟ یا اگر معصوم سے نہیں لی ہے تو معصوم کے سامنے من اصحاب الائمہ، معصوم کے سامنے مرارن عدیدہ، یہ کئی بار لگاتار یہ کام کرتے رہے ہیں، تب تو سیرت کہلائی. وہ ایک بار کا عمل سیرت نہیں کہلاتا. مرارن عدیدہ جو عمل انجام پاتا وہ سیرت کہلاتا ہے. بار بار کرتے رہے، معصوم چپ رہے، اگر غلط ہوتا تو معصوم ہے نا. تو متشرعین کا جو ہے بما ہو متشرعین عمل جو حجت ہو جاتا ہے، اور ان کا ایک عمل یہ رہا ہے کہ وہ خبر ثقہ پر عمل کرتے رہے ہیں. الثانی الاستدلال بسیرت الوکلاء. سیرت وکلا مجھے پیش کرنا تھا لیکن کہیں جانا ہے مجھے، اس لیے رہنے دیجیے. سیرت وکلا انشاءاللہ کل پیش کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. یہ معنی دے دیا. آج صرف 21 منٹ کا درس ہوا، بہت دنوں بعد اتنا چھوٹا ہوا ہے.